اگر جی 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 ہماری بہنیں عورتیں اگر ہاں جی درس دیتی ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں، ان کے جی بھی بالکل آداب ہیں، ان آداب کو بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ ان آداب کو ان آداب کو، طریق کو اپناتے ہوئے اگر ایک عورت درس دیتی ہے تو وہ بالکل ہاں جی جائز ہے، جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے خوش الہانی کی، نعت کی، جیسے کہ ابھی انہوں نے قرآن کے بارے میں خود تصدیق کر دی کہ وہ بھی اونچی آواز میں پڑھنا ان کے لیے کہ غیر بالکل محرم سنے بے تو شک منع ہے۔ علی بھائی، جی بے ٹھیک ہے جی، شک بہت بے شک۔ شکریہ۔ وہ اللہ میں نا تعالیٰ آپ علی کو بھائی، خوش میں آپ رکھے۔ نیچے بیٹھے بیٹھے ذرا، وہ میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ میں نا ایک دو بار جگہ پہ گیا، میں نے یہی بات کی تھی، ذیشان بھائی آپ بھی ذرا سنیے۔ وہ میں نا ایک دو دوستوں کو میں نے کہا یار آپ تھوڑا سا خیال کیا کریں یار، کہ عورتیں جو ہے نا وہ اونچی آواز میں پڑھے نا، ہاں سن ضرور لیں۔ وہ جناب کیا بولا انہوں نے، اس دن کے بعد مجھے بروڈ میں نہیں جانے دیا، اپنی بروڈ میں گھسنے نہیں دیا۔ میں اس لحاظ سے آپ کو بول رہا تھا نہیں یار سنی کیا سنی، لوگ، ہاں، میرا کہنا دیکھیں، ایک عالم دین کا مطلب ہے کہ وہ دین کو پھیلائے، بولے، اس کو کہاں بالکل روکتا ہے کہاں ٹوکتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل 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 مسئلہ ایک علم دین، عالم دین، مفتی کرام کو بولنے کا حکم ہے نا، جو بھی چاہے وہ مسئلہ بالکل کر دیتے۔ یا سارے قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے تو اس وقت جاہل لوگ فتویٰ دینا شروع کر دے گا، عالم خاموش ہو جائیں گے، ہے نا؟ بے یہ بھی شک، آثار بالکل قیامت میں سے ہے کہ نہیں؟ قیامت کی ایسے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا؟ ایسے ہی بات ایسے تو ہی جیسے اب آپ علم والے لوگ اگر کسی کو بولتے ہوئے تو یہ جاہل لوگ پہلے فتویٰ دے گا، ٹھیک ہے؟ جا کر اب ایسے جاہل ہی لوگ بات ہے۔ فتویٰ دے گا، وہاں سکوت کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اور رہی بات ہاں عثمان علی رضوی صاحب کا، تو وہاں صاحب ہیں، انہوں نے جو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب فتح رضویہ کے بارے میں انہوں نے کہا، ہاں اعلیٰ ہاں، حضرت کے بارے میں یا تو قرآن کے سورہ آل عمران کے بارے میں ساری آیتیں انہوں نے بتائی بتائیے ٹرانسلیشن کر بتائیے، کے، ہے نا؟ وہ بالکل صحیح انہوں نے درست فرمایا، کہیں غلط نہیں ہے، لیکن 100% کب ٹھیک ہے۔ کیسا کس وقت کون سا حکم نازل ہوا کس کے لیے ہے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا صحیح، انہوں نے ایک دم درست فرمایا، مولانا نے جو بھی بولے حدیث کے روشنی میں ہاں جی، بولے، کہیں بھی غلط نہیں بولے ہیں وہ۔ لیکن رہی بات اگر ہم بالکل لوگ اب اس کو یہ ٹک ٹاک یا اتوا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لے کر اگر جاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کبھی بھی اس کے مد مقابل میں نہیں مل پائے گا، کیونکہ شریعت کا بالکل جو حکم بالکل ہے بالکل، وہ ہے۔ حشر کے میدان میں یہ کوئی میڈیا والا کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، نہیں آئے گا، جو بھی بالکل آنا ہے نہیں آئے قرآن و حدیث ہی آنا ہے، عالم دین ہی آنا ہے، انہیں کو آ گا۔ کر یہ ساری چیزیں کا، یہ سارے مسئلوں کا حل نکالنا ہے، بس سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے بالکل لے کے بالکل، کون کیا روکتا ہے، روکنے دیجیے۔ رہی بات عورتوں کے بارے میں تو اس کی آواز کو بھی مولانا نے کہا پردہ، صحیح بات ہے، پردہ ہے، قرآن کو بھی پردہ تو حق ہے زندہ نا، کو پڑھنے پردہ کا تو حکم حق ہے، نہیں ہے بالکل قرآن حق ہے۔ حدیث پاک میں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر وہ سن سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی یہ نہیں، پردے میں بیٹھ کے سن بھی سکتی ہیں، ہم لوگ کو سن سکتی ہیں، ہم سنا سکتے ہیں، لیکن ان بالکل کی بالکل آواز کو بھی جو ہے نا حقیقت بولے تو پردہ ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو سنے ہوں گے، بے ان شک کے جنازے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بے شک، موت کا وقت ہوا، جب آپ جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میرے ایسے پردے کے ساتھ کوئی غیر محرم نہ مجھے دیکھے، مرنے کے بعد بھی یہ حکم دے رہی ہے حضرت فاطمہ، بات سمجھ رہے بے ہیں اپنے شک بے بہنوں شک، کو؟ حضرت فاطمہ اپنے وصال کے وقت بھی یہ ایسا حکم دے رہی ہیں کہ کوئی غیر محرم نے میرے اس کو دیکھ لے، چہرے کو دیکھ لے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں چلے ہیں، گی۔ صحیح بات ہے نا؟ تو ہاں جی، اب باقی ذیشان